روزہ تقوی دینے کے لیے آیا تھا۔ تقوی کا یہ مطلب بھی ہے کہ انسان اپنے خیالات کو پاک رکھے۔ آج پورا ایک مہینہ ماہ رمضان المبارک کا ہم نے گزار لیا۔ ہم نے ماہ رمضان المبارک میں تقوی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے خیالات کو پاک رکھا، لیکن آج جیسے ہی عید کا دن آیا اور پھر اس کے بعد ہم روٹین لائف میں آئے، تو اگر آج بھی میرے خیالات اسی طریقے سے پاکیزہ ہیں، ان خیالات میں کسی کی غیبت نہیں آتی، کسی کی چغلی نہیں آتی، خیالات میں کسی کی برائی نہیں آتی، خیالات میں کسی کے بارے میں منفی بات نہیں آتی، کوئی پروپیگنڈا نہیں آتا، خیالات میں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آتی ہے، اوامر و نواہی آتے ہیں۔ فرمایا اگر انسان کے خیالات بھی پاک ہو جاتے ہیں اور بندہ اپنے اوپر اپنے خیالات کو پاک رکھنے کی اتنی جرت اور ہمت پیدا کر لیتا ہے، تو سمجھ جائے کہ اللہ نے اس بندے کو اپنی تقوی کا انعام عطا فرما دیا۔ پھر سب سے اہم بات جس کو بڑا ایمان افروز طریقے سے بیان کیا گیا، اور وہ کیا؟ ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو ہم غریبوں کا، ضرورت مندوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا ہم خیال رکھتے ہیں، اور روٹین سے زیادہ ہم ماہ رمضان المبارک میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں تو خرچ کر دیا، لیکن جیسے ہی گزرا تو پھر ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے کائنات اور پورے ملک اور پاکستان سے غربت ختم ہو گئی اور ہم غریبوں کا احساس نہیں کرتے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں۔ حاضرین محترم، اگر یہ کیفیات جن کا میں نے تذکرہ کیا بندے کے اندر داخل ہو جائیں اور وہ پورا آنے والے 11 مہینے اگلے رمضان سے پہلے وہ انہی کیفیات میں پکا ہو جاتا ہے جن کیفیات کے ساتھ اس نے رمضان گزارا تھا، تو سمجھ جائیں کہ تقوی کی نعمت مل گئی۔ جب تقوی کی نعمت مل گئی تو اللہ رب العزت اس ماہ رمضان المبارک کے ذریعے یہ ہمیں ٹرینڈ کر رہا ہے۔ میرا جملہ بڑے دھیان سے سنیے کہ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں یہ ٹریننگ دے رہا ہے کہ ایک مہینہ میں نے ٹرینڈ کر دیا، اب 11 مہینے بھی تم اپنے سارے کے سارے اس رمضان کی طرح کر لو۔ جب تمہارے سارے سال رمضان جیسے ہو جائیں گے تو جس لمحے میں روح تمہاری نکالوں گا، تمہاری موت کو میں تمہارے لیے عید جیسا بنا دوں گا۔